نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواص آیت الکرسی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے اکرام کے لیے نازل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت قرار دیا۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، خواب میں شیطان یا جنات اس سے پریشان نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اور شیطان کی کشمکش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے سامان کا نگران مقرر فرمایا۔ ایک رات میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا، کیا دیکھا کہ بوڑھا آیا اور اس نے فطرانے کے سامان میں سے کچھ گندم چوری کی اور فرار ہونے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے میری منت و سماجت کی اور کہا کہ میں عیال دار اور غریب آدمی ہوں، فاقے کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ حرکت کی، آج چھوڑ دیں، آئندہ ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے تمام واقعہ سنا دیا اور بتلایا کہ اس نے آئندہ کبھی نہ آنے کا عہد کیا ہے اور منت سماجت کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے مجھے 100% یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ رات بھر تاک لگا کر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ آیا اور کچھ گندم آج بھی اچک لی۔
میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے دوبارہ منت و سماجت کی، عیالداری اور فقر و فاقہ کا رونا رویا اور آئندہ کبھی نہ آنے کا پختہ عہد کیا، تو ترس کھا کہ میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ رات تمہارے قیدی پر کیا بیتی؟ میں نے پھر وہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری رات بھی اس کی طاق میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی وجہ سے مجھے اس کی آمد کا پختہ یقین تھا۔ آج رات بھی وہ آیا، اس نے پھر کچھ گندم اموال صدقات میں سے اٹھائی تو میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ آج تو تجھے ہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج تیرا کوئی بہانہ، کوئی عذر سنوں گا، نہ ہی تیرے کسی وعدے وعید پر اعتماد کروں گا۔ اس نے کہا اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا سکتا ہوں جو زندگی بھر تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان اور محافظ فرشتے مقرر فرما دیں گے اور رات بھر تمہارے پاس شیطان نہیں آ سکے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے اس کی بات نقل کی اور سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا واہ کذوب، تمہارے ساتھ اس نے سچ بولا حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے 3 روز سے تمہارے پاس آنے والا یہ بوڑھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ شیطان تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں روایت نقل کیا ہے۔ جن و دیو کا جلنا، امام غزالی نے ابن قتیبہ سے نقل کیا ہے کہ بنی کعب کا ایک آدمی کھجوروں کی تجارت کی غرض سے بصرہ آیا۔ وہ آدمی بتلاتا ہے کہ مجھے بصرہ میں اور کوئی مکان نہ ملا تو ایک ویران مکان پر میری نظر پڑی جس کی دیوار اور چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے اس کے مالک کے بارے میں معلومات لیں اور اس سے وہ مکان کرائے پر لینے کی بات چلائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو دینے کو تو میں یہ مکان کرائے پر دے دوں، لیکن یہ گھر آسیب زدہ ہے اور ایک خطرناک دیو نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ اس مکان میں جو کوئی ٹھہرتا ہے وہ دیو اسے ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے تم اپنی جان بچاؤ اور اس کی بجائے کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا تم مجھے مکان دے دو، اللہ مالک ہے، میں جانوں اور دیو جانے۔ میں نے مکان لے لیا۔ رات کو جب تاریکی کے سائے گہرے ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں ایک لمبا تڑنگا خوفناک چہرے کا حامل کالا سیاہ دیو میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس کا وجود سر سے پاؤں تک سیاہ تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی جیسے جیسے پڑھتا جاتا وہ دیو بھی وہی کلمات میرے ساتھ دہراتا جاتا۔ جب میں آخری حصے پر پہنچا
اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پڑھنے لگا تو اس کی زبان رک گئی اور میرے ساتھ وہ یہ کلمات دہرا نہ سکا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اس حصے کو پڑھنے سے عاجز ہے تو میں نے یہی الفاظ مسلسل پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کالا وجود میرے سامنے سے ختم ہو گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بھی سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو دیکھا کہ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں ایک جلی ہوئی لاش پڑی تھی، اور ایک غیبی آواز سنی کہ تم نے رات کو بڑا دیو جلا دیا۔ میں نے پوچھا وہ کس چیز سے جلا ہے؟ تو غیبی آواز آئی کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم سے، یعنی کتنی بڑی محترم ناظرین سورۃ آیت الکرسی کی جو ہے فضیلت ہے۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہوں گے۔ قضاء حاجات کے لیے بزرگان دین سے آیت الکرسی کے 2 طریقے منقول ہیں۔ پہلا یہ کہ آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے موافق 170 بار نصف شب کے بعد خلوت میں پڑھیں جہاں کسی کی آواز نہ آتی ہو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اسے رسولوں اور اصحاب بدر کی تعداد کے موافق 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ ہر حاجت بھر آئے گی۔ بلغم کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید اور مجرب نسخہ ہے۔ نمک کی 7 چھوٹی چھوٹی ڈلیاں لے کر ہر ڈلی پر 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں، اور 7 دن روزانہ نہار منہ 1 ڈلی چاٹ کر ختم کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کا بلغم ختم ہو جائے گا۔ جنات کو جلانے کے لیے یہ یاد رہے کہ جنات کو بھگانے، سزا دینے یا زیادہ شریر اور ڈھیٹ ہوں تو انہیں جلانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیت الکرسی ہے۔ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ اعصاب زدہ کے سر پر 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماریں، انشاءاللہ جن جل جائے گا، اور مریض اگر بے ہوش ہے تو ہوش میں آ جائے گا۔ نمبر 2، اگر جن خود عامل ہو یا کسی عامل کے حصار میں ہو جس کی وجہ سے 11 بار آیت الکرسی پڑھنے سے اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے تو ذیل کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ خطرناک سے خطرناک اور مضبوط سے مضبوط جن بھی اس کی برکت سے جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ اس عمل کی حتمی اور یقینی افادیت پر تمام ائمہ عاملین کا اجماع اتفاق ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے دائیں کان میں پہلے 7 بار اذان دیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر معوذتین، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ طارق، پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، پھر سورۃ الصافات پڑھ کر پھونک ماریں۔ یہ دونوں اعمال ہمارے معمول کا حصہ ہیں اور بار بار کے آزمودہ ہیں۔ جنات کو جلانے کے لیے نہایت مضبوط عامل ہونا، روزمرہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا دفاع حصار کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب میں عمل پڑھ کر آپ جنات کو جلانے نکل پڑیں اور دوسرے دن خود ہسپتال یا خدا نخواستہ کسی اگلے مقام پر پہنچیں۔ شفائے امراض کے لیے دل یا جگر وغیرہ کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے 7 دن متواتر چینی کی پلیٹ پر 3 بار آیت الکرسی زعفران سے لکھ کر مریض صبح نہار منہ پیے اور پیتے وقت یہ کہے کہ میں فلاں بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر مرض پرانا ہو گیا ہو اور مریض کے بدن میں
جڑ پکڑ چکا ہو تو تادم شفا یابی یہ عمل کرتے رہیں۔ اگر زعفران میں میسر نہ ہو تو کھانے والے پیلے یا سرخ رنگ سے لکھ لیں۔ محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔